अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वमन माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो इस हालत में फौत हो गया कि वो जानता था कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में जाएगा। जो इस हालत में फौत हुआ, शिरक नहीं किया उसने, ईमान की हालत में उसका खात्मा हुआ। और एक हदीस पाक में इस तरह आता है कि मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस चीज़ की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह तबारक व तआला उस पर दोज़ख को हराम फरमा देगा, उस पर दोज़ख को हराम फरमा देगा। मसला ये है कि ज़िंदगी इस्लाम पे गुजरे और ख़ात्मा ईमान पे हो तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। असल चीज़ है ख़ात्मा ईमान पर होना। हम बड़े मुतमईन फिरते हैं ना, सहाबा किराम डरा करते थे, अल्लाह की खुफिया तदबीर से कोई भी वाकिफ़ नहीं है कि किसके साथ क्या होगा। और शैतान तो एड़ी चोटी का जोर लगाता है ना जब आदमी फौत होने लगता है कि इसको कुफर पे मारूं ताकि ये भी मेरा साथी बन जाए और जहन्नम में चला जाए। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ही साबित रखेगा जिसको साबित रखेगा इस कलमे पर। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहर हाल शामिल हाल ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सो इसलिए ख़ात्मा अगर ईमान पर होगा तो बात तो फिर ही बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर शरीक ना ठहराया हो तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ाक़ा तअमल ईमान, कि उस आदमी ने ईमान का जायका चख लिया, उस आदमी ने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया। वो पक्का मोमिन है, उसने इस्लाम का जायका चख लिया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पर रजामंदी जाहिर कर दी कि मेरा रब मेरा अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, और इस पर वो राज़ी है कि, और फ़ख्र की बात भी यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, और फ़ख्र की बात यही है कि हम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, हमारे नबी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस आदमी ने ईमान का ज़ायका चख लिया। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि मैं आका अलैहिस्सलाम के पीछे एक सवारी पर बैठा हुआ था तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि या मुआज़, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सअदैक या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, थोड़ी देर तक चले और उसके बाद फिर फरमाया कि या मुआज़, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आका अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए, फिर थोड़ी देर चलने के बाद फिर इरशाद फरमाया कि या मुआज़, हज़रत मुआज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सअदैक या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है, अल्लाह का बंदों पर क्या हक है, तुम्हें मालूम है? हज़रत मुआज़ अर्ज़ करते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह का बंदों पर यह हक है कि बंदे उसके अलावा किसी की इबादत न करें, कि बंदे अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। बंदों पर अल्लाह का क्या हक है जी कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इबादत में किसी को शरीक ना ठहराएं और फ़कत उसकी इबादत करें। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, फिर थोड़ी दूर आका अलैहिस्सलाम गए और फिर इरशाद फरमाया कि या मुआज़, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुआज़, तुम्हें मालूम है कि फिर बंदों का रब पर क्या हक है? पहले था कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है, अब है कि बंदों का रब पर क्या हक है, उसके ज़म्मे करम पर, उसके ज़म्मे करम से, उसकी रज़ा से, उसकी रहमत से।
تو میں نے پھر وہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر یہ اس طرح کر لیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، فرمایا اگر وہ یہ کر لیں تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ پھر ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، جو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت بھی رہے، ثابت قدم بھی رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ کون سی خوشخبریاں؟ کیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ پھر آخرت والے دن تمہیں کوئی غم ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر وہ ان کو آ کے جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اس پر جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت کا خوشخبری دیتے ہیں، اس جنت کی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا نا، سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسا ارشاد فرما دیں کہ آپ کے علاوہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، آپ کے علاوہ پھر میں کسی سے سوال نہ کروں، یا رسول اللہ کچھ ایسا ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا کہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم بھی رہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، کپڑے کے نقش و نگار بیل بوٹے جو ہیں وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، ایک زمانے میں اسلام بھی ماند پڑ جائے گا، اور یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سینوں سے اٹھا لے گا، ایک آیا مبارکہ بھی قرآن پاک کی پھر باقی نہیں بچے گی، ایک آیا مبارکہ بھی۔ اور پھر میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے، اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ کلمہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ہم بھی ان سے سن کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہیں نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد صلہ بن ظفر وہ کہنے لگے کہ یا حضرت کیا پھر بھی یہ کلمہ ان کو کوئی فائدہ دے گا کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے اور رمضان المبارک کے روزے کیا ہیں، تو کیا یہ کلمہ پھر بھی ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے اعراض فرمایا، شاگرد نے دوسری دفعہ پوچھا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، شاگرد نے تیسری مرتبہ پوچھا، تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ یہ کلمہ ہی تو ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا، یہ کلمہ پھر بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سو جس نے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی چاہے گا تو سزا دے دے گا، اور پھر ایٹ لیسٹ آخر کار وہ جنت میں جائے گا، جس طرح کہ بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا، بھلائی ہوگی، رب فرمائے گا کہ اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں بھلائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔